ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اللہ کا رسول تعالی رسول اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے بعد اس اہم اجتماع کے صدر کا مقام ہم سب کے مربی صوبائی حدیث مشرقی کے عہدے محترم اور اس مجلس کو رونق بخشنے والی شخصیت حضرت الشیخ جناب مولانا عبدالدین مدنی صاحب حفظہم اللہ، دیگر علماء کرام، محترم سامعین اور سامعات، آج کے جو درس کا موضوع ہے میرا وہ طلاق کے احکام و مسائل. مہینہ محرم کا چل رہا ہے، اس حساب سے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ کر چھٹا ہوگا کہ اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ہونی چاہیے. یہ طلاق کا موضوع آخر اس مہینے میں کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے اسباب و عوامل کچھ ہوتے ہیں ضرور. ابھی کچھ سال پہلے جب سپریم کورٹ کا آدیش آیا اور باقاعدہ قانونی شکل بنی اور ایک مجلس میں کوئی تین طلاق دیتا ہے اس کی سزا کا بھی باقاعدہ قانون بنا، تو جو بہت خوف کے حساب سے اس اطاعت آتے تھے لوگوں کا پوچھے تھے اس سے کچھ کر دیا چند مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے کہتے تھے. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے ایک دم وہی طوفان پہلے تھا. کوئی ہفتہ نہیں گزرتا ہے تو بھی مسئلہ طلاق کا نام ہے اور بہت دور دور سے لوگ سوال کرتے ہیں، بادشاہ کو سوال کرتے ہیں، ویسے ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ دہلی، جھارکھنڈ لوگ، برطانیہ اور پتہ نہیں کہاں کے لوگ آتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا حکم اللہ کا جو بہت واضح ہے، شریعت کا ایسا مسئلہ جس کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ہے، طلاق کا مسئلہ. بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اجمال ہے، ان کی تفصیل احادیث رسول میں ہے، لیکن طلاق کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے اس میں وراثت وغیرہ کا جس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے اور امت کی اکثریت بر صغیر میں مسلمانوں کی اکثریت اس مسئلے سے غفلت کا شکار ہے، بلکہ کہا جائے مجرمانہ غفلت کا شکار ہے. پتہ ہی نہیں ہے کب طلاق دی جائے، کیوں طلاق دی جائے، کیسے طلاق دی جائے، کن حالات میں طلاق دی جائے. اتنا واضح مسئلہ ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورۃ الطلاق کے نام پر ایک سورہ ہی نازل فرما دیا.
اور سورہ بقرہ میں کئی آیات میں اس کا ذکر ہے. آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ یہاں سے مسئلہ جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 226, آیت نمبر 227, آیت نمبر 228, 229, پھر 230, 231, 232, 236, 237. اسی طرح سورہ نساء میں آیت نمبر 34, 35, سورہ طلاق میں آیت نمبر 1, 2, 4, 6. یعنی اتنی آیات میں طلاق کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز بیان کیا. لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہے. جب لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ہوش آتا ہے تو مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں, علماء کرام کے پاس جاتے ہیں. اس سے قبل ایک مجلس کی 3 طلاق کے حوالے سے اسی جگہ ایک پروگرام ہوا تھا اور میں نے پڑوس کے مفتی صاحب نے ان کا جواب دیا تھا. دلائل کی روشنی میں, قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ان کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوگی. آج بھی وہ دعویٰ ہے, جبکہ ان کا جواب جیسے کئی لوگوں نے دیا ہے, وہاں کے لوگوں نے دیا ہے, اور 51,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی, اور اس کو دیکھ کر کے بعد لوگ ہمارے پاس بھی آئے کانپور کے اور پتہ نہیں کہاں کے لوگ. ایک آدمی آیا بچارا, اس نے کہا کہ آپ نے ہمارا گھر بچا لیا. میں کہ ہم کیا ہوتے ہیں, اللہ نے بچایا, اللہ کی شریعت نے اسے بچایا, رو رہا تھا بچارا. کہا کہ مفتیوں نے تو ہماری زندگی جہنم بنا دی. پھر وہ دیکھیے گا وہاں وہ مسئلہ یہاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں طلاق سے کہتے ہیں طلاق کا حکم مانا ترک کر دینا, چھوڑ دینا, علیحدہ کر دینا, اور لغوی معنی میں اصطلاحی معنی بھی داخل ہے یا اصطلاحی معنی لغوی معنی میں داخل ہے. ایک آدمی لفظ طلاق سے یا کنایا کا لفظ استعمال کرتا اور نیت طلاق کی ہوتی ہے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے. زن و شوہر کا جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا ختم کر دیتا ہے, یہ طلاق ہے. طلاق کا دستور دور جاہلیت میں کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے, طلاق دیا پھر عدت شروع کر دیا, پھر طلاق دیا شروع کر دیا, پھر طلاق, کوئی لمٹ نہیں. سال میں کہیے تو آدمی 50 طلاق دے دے, کوئی لمٹ نہیں تھی, دھمکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے. اچھا آج جدید جاہلیت میں بھی بات لوگ نہیں سمجھتے. مسئلہ جب آتا ہے تو کہتے مولانا کو تو ہم نے دھمکانے کے لیے کہا تھا. آج بھی ہے کہ ہم نے دھمکانے کے لیے کہا تھا, اور دور جاہلیت میں بھی لوگ دھمکانے کے لیے کئی دفعہ طلاق کا استعمال کرتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے بین لگا دیا, پابندی لگا دی, اور کیا کر دیا کہ 3 طلاق سے زیادہ کا حق شوہر کو اللہ نے نہیں دیا. پوری زندگی میں صرف 3 طلاق کو دے سکتا ہے, اس سے زیادہ کام نہیں ہے اسے. ہاں یہ اور بات ہے کہ طلاق مقلدہ اس نے دیا, جس کو طلاق بائن کو کبرا کہتے ہیں, تو اس نے اپنی مرضی سے کہیں شادی کی, تو اس کے پاس جتنی اللہ نے توفیق بخشی 2 سال 10 سال 5 سال رہی, اس کی وفات ہو گئی یا طلاق دے دیا اس نے, اس کی عدت کرنے کے بعد جیسے اور سے نکاح حرام ہوا ہے, پہلے شوہر حلال ہو گیا, پھر نئے سرے سے وہ مالک ہو گیا. اللہ کے فرماتے سورۃ بقرہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح بإحسان. طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے, فامساک بمعروف, پھر اس کے بعد کیا ہے, بھلے طریقے پر روک لینا ہے, اور تسریح بإحسان یا اس نے شروع کرتے ہوئے چھوڑ دینا ہے. طلاق رجعی 2 مرتبہ. اللہ نے یہ فرمایا طلقتانی 2 طلاق نہیں, الطلاق مرتان, مرتبہ 12 مرہ, 1 مرتبہ 1 طلاق, پھر دوبارہ دے گا تو وہ دوسری طلاق مانی جائے گی,
لیکن کس حالت میں طلاق دی جائے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق میں مخاطب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن اصل مخاطب آپ کی امت ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء یا ایھا الذین طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے اندر طلاق دو. مطلب طہر میں طلاق دینا ہے، اور ایسے طہر میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو اس طہر میں طلاق دینا ہے. اور عدت کو شمار کرو. طہر میں طلاق دیں گے اور کس طہر میں طلاق دیں گے؟ جس میں ہم بستری نہ کی ہو. اسی کو طلاق سنی کہتے ہیں. تو نے اور بھی اس میں بیان کر لیے طلاق حسن ہے، طلاق حسن ہے، پھر طلاق بدعی ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک طلاق سنی ہے اور ایک طلاق بدعی ہے. سنت کے مطابق طلاق کے حالت طہر میں آدمی طلاق دے، اور اس حالت میں جس میں ہم اس طہر میں بستری نہ کی. اسی طرح سے اگر آدمی نے حالت حیض میں طلاق دے دی یا ایک مجلس میں اس نے طلاق دے دی تو اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دینے کا حکم ہے، اور یہ مجلس ایک طہر پر مشتمل ہے. ایک طہر پوری مکمل طہر کی حالت جو ہے اس میں آدمی طلاق دے ایک طلاق، ٹھیک ہے. اگر حالت حیض میں طلاق دیتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. آپ سے کو خبر ہوئی، آپ نے اپنے صاحب سے کہا اس کو کہو کہ اس کو رجوع کر دے، اور پھر جب طہر کی حالت میں پہنچے اپنی بیوی کو طلاق دے. اب ایک سوال ہے کہ حالت حیض میں جو طلاق دی گئی ہے یہ طلاق بدعی ہے. اسی طرح ایک مجلس میں بھی طلاق دی گئی ہے، طلاق بدعی ہے. یہ جو طلاق حالت حیض میں دی گئی ہے کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے. جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بھلے وہ طلاق بدعی ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. جب استعمال کیا ہے طلاق کا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اللہ نے کہتے رحمہ اللہ شیخ الاسلام اور اللہ نے کئی رحمہ اللہ بتاتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ حالت حیض میں بھی ان طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن جی حالت حیض کیا طلاق بدعی میں نے بتایا تھا یہ سنت کے مطابق نہ ہو، جس کا ثبوت نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا اس طلاق کو تو آپ نے کہا رجوع کر لو، جو سنت کے مقابلے میں آیا وہ بدعت ہے، یہ طلاق بدعی ہے. اب کیا ہوا اس میں اختلاف ہو، لیکن راجح مسئلہ کیا ہے؟ جمہور کا ہے وہ طلاق شمار کی جائے گی. اسی طرح ایک مجلس میں اگر کوئی آدمی 3 یا اس سے زیادہ طلاق دیتا ہے، بات مسئلے ایسے آتے گا کہ 100 مرتبہ طلاق دیتا ہے. اب مفتیان کرام سے پوچھا جائے تو کہیں گے نہیں وہ 100 مرتبہ کر دیا ہے تو 97 رب ہے 3 طلاق واقع ہوئی. ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے 97 کہا ہے ویسے 99 کہتی ہے ایک طلاق ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے تو سنیے گا کیوں، اور مسند احمد کی روایت کو کوئی پاس ہے کہ حضرت ربانہ رضی اللہ عنہ نے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے. اور جب آپ سے رسول کو خبر ہوئی تو پوچھا کتنی طلاق دی ہے؟ کہتا کہ سن دی. فرمایا ابھی مجلس سے واحد کیا ایک ہی مجلس میں دی ہے؟ قال لا یا رسول اللہ کہاں لگتی ایک ہی مجلس میں. آپ نے فرمایا کہ وہ ایک طلاق ہے اگر تم چاہو تو رجوع کر لو. راوی حدیث حضرت ابن عباس نے مراجعہ کیا. حضرت عبادت نے رجوع کر لیا کتنی واضح بات ہے. حافظ رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح بڑی شروحات سے
صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے فتح الباری. اور جب فتح الباری تعلیم کی علامہ حافظ رحمہ اللہ نے اس وقت کے علماء نے جہاں میں روزگار محدثین نے کہا تحقیق کا کمال ہو, یعنی اب کسی اور شرح کی ضرورت نہیں ہے فتح الباری کی ضرورت. اس میں اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں اسی حضرت پاک سے بات کی مستقبل میں ہے کہ یہ حدیث نص صریح ہے اس مسئلے میں کہ ایک مجلس کی اطلاع ایک ہے, اس میں تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں. ایک دم واضح کلیئر بات. وہ ایک مجلس میں دیتا ہے وہ 3 طلاق اگر دیتا ہے, یہ بھی طلاق کی بگڑی ہے, سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ایک موقع پہ لگی کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی تھی, آپ نے فرمایا کیا اللہ کی کتاب سے خلاف کیا جائے گا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اللہ کی کتاب قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایک وجہ سے 3 طلاق کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں. تو اللہ کی کتاب سے خلاف ہو رہا ہے اور میں اسلام سے تمہارے درمیان موجود ہوں. اس وقت بھی لوگ دیتے تھے. حضرت عمر نے وقتی طور پہ پابندی میں شک لگائی اور اسے مسلم میں ہے. اس کے راوی بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ اس چیز میں مہلت تھی, اس میں لوگ جلد بازی کریں گے تینوں کو. اچھا جو لوگ اس کو کوٹ کر نہیں سکے اس کو کہتے ہیں تعزیرن, لیکن سزا کے طور پر. آج کسی عالم کو اختیار ہے اگر وہ حاکم وقت نہیں تو سزا دے کسی کو, کسی مفتی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو سزا دے, اگر حاکم وقت نہیں ہے تو حاکم کو اختیار ہے. تو حضرت عمر نے جو نافذ کیا وہ سزا کے طور پہ نافذ کیا. ہم تو سزا نہیں دے سکتے, ہم حاکم وقت نہیں ہے, کوئی تو مفتی کا حاکم وقت نہیں ہے. اور بعد میں رسول اللہ خان نے کتاب ہوگا کہ اس نے اس طرح کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقاعدہ ندامت کا اظہار کیا اور مہاراجی کو فیصلہ سے جتنی ندامت انہیں 3 چیزوں میں ہوئی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوئی. اسی طرح سے جس کو بعض لوگ طلاق حسن کہتے ہیں, طلاق حسن کو وہی انہوں نے بیان کیا. ایک کیا ہے دور میں ایک طلاق جس طرح دوسری کی ہو, اس کو کہتے ہیں طلاق حسن. کہتے ہیں طلاق حسن وہ ہے کہ اگر آدمی کو نہیں رکھنا ہے تو ایک دور میں ایک طلاق دیا, پھر دوسرے دور میں دوسری طلاق دے دی, پھر تیسرے دور میں تیسری طلاق دے دی. اب تینوں ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ خراب پانی کی ضرورت ہے. اگر جدائی کرنا ہے تو ایک طلاق کسی نے اگر اپنی بیوی کو دے دی ہے تو عدت کرنے کے بعد جیسے نہ ہو گئی تو کہیں شادی کرنے کے بعد کسی. یہ کیا ہے کہ ایک دور میں ایک طلاق, دوسرے دور میں دوسری طلاق, تیسرے دور میں کسی طلاق. اس لیے صحیح بات یہ کہ طلاق تو ہوگی, تینوں طلاقیں پڑ جائیں, کسی کو اڑائی نہیں ہے, لیکن یہ بھی طلاق بدعی ہے. یہ بھی طلاق ہے بدعی, سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو مار کر کسی کو نہیں رکھتا ہے تو ایک دور میں طلاق دی, دوسرے دور میں دوسری طلاق دی, تیسرے دور میں تیسری طلاق دی. بے شک یہ طلاق بڑھتا ہے, طلاق متبع ہے, طلاق بائیں میرے سے گمراہ ہے اور طلاق ہو گئی. اب واپس نہیں لے سکتا ہے, لیکن یہ بھی طلاق بدعی ہے. یہ بھی طلاق بدعی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں ہے کہ ہر دور میں ایک طلاق کو تین طلاق بن جائے گی. دیکھو قرآن میں کیا بات رسول اللہ نے الطلاق المرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آگے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافوا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لا یحل لکم, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس سے کچھ بھی لو. طلاق دینے کے بعد ظاہر ہے واپس نہیں دے سکتے, جو کچھ دیا ہے کچھ بھی ہبہ کے طور پہ دیا ہے لے نہیں سکتے. ہاں کب لو گے کہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف لوگوں کو
کہ اللہ کی حد کو ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کہتے ہیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اور کیا کرے، رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اسی کو بولا بیچ میں تھوڑا کیسے ڈالے ذرا آپ کے بیچ میں. دیکھیں جدائی کے جو آپشن ہے نا، ایک تو یہ طلاق ہے جو شوہر کا، ایک یہ کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا. بعض لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں نا کہ طلاق دے دے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تو ہوگا خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں تو طلاق ہی نہیں دیتے. اب عورت پریشان ہے، شوہر شرابی ہے، جواری ہے، مارتے خواہ ہے، بہت پیٹتا مارتا ہے، بنا وجہ عورت کو چھٹکارا چاہیے، وہ طلاق دے نہیں رہا ہے. شریعت نے عورت کو بھی حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں. ثابت بن قیس کی بیوی آئی نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے دین میں اور اخلاق میں کوئی سوال ڈاؤٹ کرے، اچھا اللہ کے دیندار ہیں، لیکن میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، مجھے چھٹکارا چاہیے. انہوں کو ناپسند کرتی تھی کسی وجہ سے. مہر نے دیا ہوا تھا ایک باپ، ہفتے ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثابت کیسے کہ تم سے چھٹکارا چاہیے تو اپنا باپ واپس لے لو، اور ان کی بیوی سے کہا کہ یہ باپ ان کا واپس کر دو. اس سے کیا مطلب نکلا کہ مہر یا جس پر بھی خریدیں لازم ہو جائیں، شوہر کی رضا یہاں خلا میں ضروری ہے، خلا میں شوہر کی رضا ضروری ہے. تو مہر یا تو واپس کر دے گا، مہر لے چکی ہے. آج کل لوگ مہر دیتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں میں بات دیں گے، پوچھا جا کہے گا کون دیتا ہے کون دیتا ہے، نہ کچھ ہے. زندگی بھر ایسا شخص تک مہر دینے کی نیت نہیں ہے، زنا کرتا ہے. کوئی بھی اور کسی مہر کی وجہ سے کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے تو وہ لے کر کے چھٹکارا لے لے، اس کو خلا کہتے ہیں. خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض، جیسے طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے کہ جو مطلقہ ہوتے ہیں وہ کتنا انتظار کریں گے؟ 3 قرء، 3 حیض. امام شافعی نے تو اس سے مراد کیا ہے، احناف کے یہاں یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے، ہم لوگ اسی کے قائل ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے. حیض ہو یا طہر، یہ 3 قرء وہ انتظار کرے گی. ٹھیک ہے. خلا کی جو عدت ہے وہ دلیل کی روشنی میں، صحیح دلیل کی روشنی سے ثابت قیس کی جو بیوی ہے انہی سے آپ نے فرمایا کہ ایک حیض ہے عدت کس کی؟ خلا کی. اچھا دیکھیں حکمت کیا ہے. خلا پاس میں رہتے ہوئے جو کوئی بیوی شاید ہے کہ شوہر کے پاس رہتی ہے، رات گزارتی تو اس کے پاس اس کا مجھے کا خلا چاہیے. اس سے پہلے بڑے مرحلے ہوتے ہیں، سنگناک واریاں ہوتی ہیں، بڑے اختلافات ہوتے ہیں. روٹ کر کے بیوی میکے چلی جاتی ہے، پھر کہتی ہے اب آؤں گی نہیں، وہ کئی مہینے کئی سال ہو سکتا ہے ہو جایا رہتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے استبراء رحم کے لیے ایک ہے شامل، تو ایک حیض کا انتظار وہ کرے گی. خلا کی بات درمیان میں جو آئی ہے قرآن کا یہاں فرمایا. ٹھیک ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس دے کر کے چھٹکارا لے. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حکم ہیں، فلا تعتدوها، تو اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں، یہ لوگ ظالم. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا. دونوں بھی اللہ کو بننا. پھر اگر تیسری دفعہ طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں اس کے بعد یہاں تک کہ کسی اور سے شادی کرے. پھر فَإِن طَلَّقَهَا، پھر دوسرا شوہر جب طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ أَرَادَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دوسرے شوہر نے جب طلاق دے دی اب دونوں پر کوئی حرج نہیں، آپس میں
کیا کر لیں؟ میل جول کر لینے میں ان کو کہا کرتے پہلا والا شوق وہ یاد نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم ہے. اللہ نے کو جو لوگ جانکار ہیں ان کے لیے کھول کر کے بیان واضح کر کے بیان کر دیا. اب یہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب تیسری بھی طلاق دے دی جس کو طلاق بائن تو کوڑا کہتے ہیں یا طلاق کو مبلغہ طلاق کو کا نام دیتے ہیں. اب اس کے لیے حلال نہیں رجوع نہیں کر سکتا. دو طلاق کو رجوع کر دے لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں. اب اپنی مرضی سے وہ کہیں شادی کرے. جیسا میں نے پہلے بتایا 2 سال 10 سال جتنی جگہ تو اس بات میں ان کو وفات پا جائے یا چھوڑ کے طلاق دے دے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد جیسے اور اس کی حالات ہو رہتا ایسے اس سے بھی کام نہیں. یہ ہے شرعی حلالہ جسے کہتے ہیں. اب اسی میں آپ سن لیں ایک ہے حلالہ قربدہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے اور حلالہ کی معنی لعن اللہ الوکیل اللہ والموکل مؤلف جو حلال کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلال کیا اس دونوں پر اللہ کی لعنت کیونکہ لعنت کی بے. اچھا مجھے اسی پیریڈ میں پتا چلا جب عدالت کو حکم آیا کہ لکھنؤ میں بھی شرعی حلالہ سینٹر ہے. تعجب کی بات ہے نام اوپر نکال شرعی حلالہ سینٹر اور سارا کام غیر شرعی ہوتا ہے. 25,000 50,000 ووٹ کی رقم بھی مستنڈا لیتا ہے جس کو آپ سے حدیث مستعار کا الہار کا 60 بکری کا 60 کا حدیث میں سے. اور پھر ایک رات کے لیے ایک آدمی نے ایک مسجد کی طرح دے دی. اب وہ بھٹکا مل گیا تب تو ٹھیک ہے. ہمارے مفتی ظہور صاحب بڑے محترم ان کے پاس سے لے کر کے پاس سوال ہو جائے. وہ کہتے تھے میں اگر دنگا کو کی پابندی مجھے کرنا ہو ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے مسئلہ بگواتے تھے اور میں اس وقت مسجد سے وہی جاتے تو آج ہی جا گیا پھر میں نے اتنا شروع کیا کہ اگر سائل حنفی ہے اور آئندہ کی زندگی میں بھی وہ حنفی رہنا چاہتا ہے تو پھر حنفی کے مطابق تینوں طلاقیں پڑ گئی بغیر حلالہ کے کوئی چارہ نہیں ہے. اور اگر سائل حنفی نہیں ہے یا حنفی ہے تو ضرور لیکن باقی کی آئندہ کی زندگی میں وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے تو قرآن حدیث کی دلائل کی روشنی میں ایک کی طرح ایک ہے. پہلے دفعہ ہم نے لیا آپ کو جانے کے لیے مفتی صاحب نے فرمایا یہ تو آپ کے مولانا نے ہماری ہی بات کی اور کتنے لڑکے قائم ہوئے. ہم نے کہا یہ فتویٰ لگے گا نہیں ٹھیک ہے پوری زندگی میں تمہیں وہی کرنا ہے. قرآن حدیث کی مخالفت تھی تو اس مسئلے میں کیسے اس کو نفسانیت کہتے ہیں کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ زندگی کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں اپنے مفتیوں سے لے کر کے پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عدالت کون غیرت مند کی بتا سکنے کا حلالہ بتائی مجھے. حلالہ کی شریح نام کی کتاب ہے میرے آفس سے کسی کتاب کو کتاب پوچھنے گئے میں لائے ہوئے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ سکول کا کہ ایک خاتون تھی. یہ عبرت کا مقام ہے. ایک خاتون تھی سیاست کا اس نے شادی کی اور گھر جمائی بنا لیا ہے گھر میں حویلی تھی تو شوہر نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو سسرال میں رہتے ہیں وہ اہمیت سمجھتے ہیں داماد کی کیا ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچن دنوں تک اس کے بعد پھر 9 سے زیادہ بچہ حیثیت ہو جاتی ہے. اس لیے سسرال میں رہنے کا مشورہ بہت نہیں دے سکتے. اس کے بعد مطلب تھا اس بات کے ڈاٹا ہوگا اس طرح دے دے ٹھیک طرح اب اس کے بعد آپ کھلی مارے گے تو تینوں پڑ گئی. مفتیان نے کرام نے کہا تینوں پڑ گئی ذکر حلالہ کی چارہ نہیں. کسی سیدھے سادھے آدمی کو تلاش کرو یعنی ادھار کا ساتھ پھر پڑھا اور یقین جانیے وہ نکاح جو طلاق کے نیت سے کیا جائے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. ایک دن شام میں نکاح پڑھایا اور صبح طلاق دے دی تو کون سا نکاح ہے؟ تو نوکر بہو تھے تو ایک سیدھا سادہ نوکر تھا
عجیب کر لیتے اسی سے. اس کو بلایا, اس نے کہا کہ جو تمہاری مالکن ہے اس سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا, صبح طلاق دے دینا. کہا جی بے شک. یہ جو عورت تھی تو چلی ہوئی بیٹھی تھی اپنے شوہر سے. اس نے کہا اچھا میں ایسی عورت ہوں مجھے استعمال کر کے کون چھوڑ دے, پھر پہلے چھوڑ کے لیے حلال ہوا. نکاح ہو گیا. ایک رات کہتے نا جس کے 30 رات اسی کیا بات. اب وہ آ ہی نہیں رہا ہے. حضرت اسی میں ایک رکرانی کو بھیجا کہ جن سے میرا نکاح ہوا اس کو بلا کر بلاؤ. وہ بیچارہ آیا, تاجی مالکن, عادت ہے نا پہلی کی مالکن, تاجی مالکن. اب وہ کہا آپ سے میرا نکاح ہوا, آپ آئیے. فرش بیٹھ گیا, کریے ہاں آئیے, ہاں بیٹھیے. بیٹھے بغل میں بٹھایا, محبت آگے باتیں شروع کی. اور کہا وہ بغیر ثابت شوہر ہے, صبح آپ کے پاس آئے گا, وہ ایک تحریر لے کر کے تصرف نہ کیجیے گا, باقی میں سنبھال لوں گی. کیا ہوتا ہے پلان تو ایسے ہی تھا. اب رات بھر میں اس کا دل بھی مصروف ہو گیا, اس نے اپنی بیوی مان دیا اس کو. صبح آیا, اس نے دروازہ لاک کیا, یہ نکلا, کہتا جی مشکل. تو صادق شوہر کہتا ہے مشکل کے بچے سے تصرف کرے. کاٹوں لو کارے طلاق نامہ ہے. کہا کس کا طلاق نامہ؟ کہا جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے سامنے بھی کل. اب تو میری بیوی ہے, میں کو طلاق دوں. اب وہ دروازے کو سے سن نہیں سکتا, ایک دم سچا بات ہے. اب میں جب کرنے لگا تو پھر ڈانٹا کہ بے غیرت انسان. اسی وقت یہ ہے اسی کو بتا لوگوں کو بلاؤ دھکے دے کر کے میرے شوہر سے اپنے اسلام کو یہ شوہر ہے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے مجھے سے یہ اتنی بڑی بے عزتی. تو یہ جو حلالہ کا ڈرامہ ہے غیر شرعی ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق ہو کر یہ کہہ دیا جائے تو مفتی صاحب کہتے ہیں زندگی پر حرام کاری کر رہا ہے, اور یہاں حرام کاری کا فتوا دے رہے ہیں حلالہ کا, جو اللہ کے وسلم کی زبان سے ترجمان سے جس کو حرام کہا گیا ہے, لعنت کی فعل کہا گیا ہے. تو 3 طلاق دے دیا آدمی نے, پھر اس کے بعد حلال وہ نہیں آتا کہ دوسرے سے شادی کرے. اب اسی ضمن میں ایک مسئلہ ہو سمجھ لیجیے, سوالات آئے تو اس کا جواب دیں گے جو کہ وقت مختصر ہے. دیکھیے ایک آدمی نے طلاق دی ایک مجلس میں, ایک عدت اس کی ہے 3 حیض. اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے. معروف اللہ نے فرمایا معروف بھلے طریقے پر روک لے. اور اگر نہیں ایک طلاق دیا تو دوسری طلاق کی طلاق کرے چاہیے, رجوع کا اس کو حق حاصل ہے. نہیں رجوع کیا 2 طلاق کے بعد تو یہ طلاق بائن ہوگی, جس کو بائن صغریٰ کہتے ہیں, یہ جدا ہو گئی. اب کیا مسئلہ ہے, کیا دوبارہ وہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ رجوع کا حق کو کھو دیا اس نے, اس لیے کی عدت گزر گئی. ہاں دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتا, نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح وہی شوہر کر سکتا. یہاں حلالہ ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہی شوہر دوبارہ کب, جبکہ یہ طلاق بائن میں تو صغریٰ ہوگا. ایک نند کوڑا کہ 3 طلاق دے دی 3 مجلسوں میں, تو اب وہ تینوں پڑ گئی, اب رجوع نہیں کر سکتا اور نہ نئے سرے سے نکاح پڑھا سکتا ہے نئے نئے انسان. لیکن اس طلاق بائن میں 2 طلاق, ایک طلاق کی ہے عدت گزر گئی یا 2 طلاق کی عدت گزر گئی, تو کیا کرے گا, وہ نئے سرے سے نئے نئے کے ساتھ نکاح کرے گا. اس پر سب کا اتفاقی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک اس میرے پاس آیا 3-4 دن پہلے, تو اس شخص نے کیا کیا, ایک مرتبہ تو لفظ طلاق استعمال کیا, ٹھیک ہے, پھر دوسری مرتبہ 1-2 مہینے بعد جو بھی رہا ہو, اس نے کہا کہ ہمارا تمہارا رشتہ ختم, لڑائی ہوئی ہے. عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے آدمی غصے ہی میں طلاق دیتا, لیکن اس طرح طلاق دے دینا کہ تینوں سمجھ بیٹھنا نہیں, تینوں نافذ ہوگی, یہ کون سی عقل ہوتی ہے. طلاق سے پہلے بھی مراحل ہے نا,
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں. دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ مراحل جو ہے طلاق سے پہلے وہ کتنے مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ نساء ہے آیت نمبر 34 ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإذا طعناكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا. اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللاتی تخافون نشوزهن، وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے. بعض عورتیں بڑی بدزبان ہوتی ہیں، بڑی بدخلق ہوتی ہیں، گالیوں ہی سے ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے. شوہر تھکا مادا آیا کہیں سے اور پھر وہ شکایت کا پٹارا کھول دیتی ہے، اور اگر دیر سے پہنچا تو وہ پوچھنے کی بس اللہ کے بندہ نے کہاں پر گئے تھے، کہاں پھنس گئے تھے، ابھی تک کہاں گئے تھے، کہیں اور کسی کے پنوں سے تو نہیں بن گئے. عجیب عجیب چیزیں. تو جس سے ڈر ہو کہ وہ نہ اور شوہر کی فرمانبرداری ضروری نا. کہ آپ نے شیخ محترم شیخ حدیث سنی نا کہ آپ میں اس کو سجدہ جائز ہونا تو میں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے سوا اگر حقوں میں سے اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، تو اگر عورت نافرمانی کرتی ہے، اس کی اطاعت داری نہیں کرتی، اس کے بس میں نہیں ہے، اسے کہنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کو غلام کی طرح سمجھتی ہے، نوکر کی طرح سمجھتی ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتی ہے، بددعائی کرتی ہے، تو نافرمانی ایسا ہے تو اس کو نصیحت کرو. ان کو کیا کرو؟ نصیحت کرو. نصیحت سے بات نہیں آئی، نافرمانی سے، بدزبانی سے، بدخلقی سے. فرمایا ان کے بستر الگ کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. یعنی بستر جدا کر دو، الگ کمرے جا کے سو جاؤ. یہ دوسرا مرحلہ ہے نصیحت، اور اس کے بعد بستر الگ کر لیں. اس پر بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو فرمایا انہیں مار کی سزا دو. ہلکی مار مارنا ہے، وہ بھی آپ بڑی تکلیف بچ رہا سمجھنا، چہرے سے بچو. بعض لوگ بیویوں کو بہت مارتے ہیں، اسی کو بہادری سمجھتے ہیں. ایک خاتون کا ایسی شوہر تھا نا، جب گھر میں آتا تو مارتا پیٹتا. تو اس نے کہا اصل میرے اوپر تم شیر بن جاتے ہو اور میدان کردار میں جنگ کے میدان میں بھیڑ بن جاتے ہو، دکھ بھاگے بھاگتے ہو. بعض لوگ ساری بہادری بیوی کو ستانے میں سمجھتے ہیں، بیوی کو مارنے پیٹنے میں سمجھتے ہیں. بیوی کوئی مارنے پیٹنے کی چیز نہیں ہے. اور آج اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ، ان کے وہی حق ہیں جو تمہارے اوپر حق، تمہارے حق ہیں ان کے اوپر معروف طریقے پر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، تو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا چاہیے. شوہر ہے جس کا مطلب بری کیوں اداروں کے سامنے ہے، شوہر ہے جس کا مطلب یہ تو ایسا ہے مار پیٹ بچائے، مار پیٹ کرے نہیں. سب سے بڑی بجلی عورت کو مارنا ہے، ہلکی مارنی. اب اس سے بھی بات نہ اللہ فرماتے اگر وہ دعویداری کریں تو اوپر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. یعنی اگر خبردار بن جائے تو بالکل باہر اتنا شروع سمجھانے کی دلال کی دھمکی نہ دو، دلال نہ دو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ترقی والا اور بڑائی والا. اب اگر یہ جو مرحلے گزرے اور پھر بھی کیا ہے بھائی تم شفا کا بینہما، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبت کا خوف ہو، سب ایسے حق من اہلہ و حق من اہلہا، ایک حکم شوہر کی طرف سے ہو، ایک حکم بیوی کی طرف سے. یہ چار مرحلے ہو گئے. فیصلہ کریں کر کے اور پھر اگر واقعی جدائی ضرورت کر دیں اور نہیں تو پھر صبح سے بہتر بات. اس کے بعد ہے ایک مجلس میں ایک طرح. آج کیا ہوتا ہے ایک دم پھر ڈاکٹری گولی کی طرح بندوق کی طرح داغ دیا تو داغ دیا اور بدلا بھی نہیں دیتے ہیں. بات کہتے ہیں دیکھو عقل کی پک لگاتے ہیں.
کہ دن کی 3 گولیاں چلی ہیں تو 3 شمار ہوگی. ایک صاحب ایسے کہتے تھے کہ کوئی ہم نے کہا بھائی سینہ تو ایک ہی مرے گا تو ایک ہی. بالطلاق کو آپ جس مان لے گا تو ایک ہی جسم کو چھلنی ہوا ہے 3 گولی مارو چاہے 1000 گولی مارو. تو عقل کی بات اگر اتنی ضروری ہے اور جب شریعت کا واضح موجود ہے واضح نص موجود ہے تو عقل کی بات لگانے کے تو کیا ہے قیاس. اب وہ لوگ خاصا انگلش سے میری انگلش میں قیاس تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد اگر عدت گزر گئی نئے نئے کے ساتھ نیا نکلا. اگر آدمی نے 1 طلاق دے دی ہے تو اب 2 طلاق سے رہ گیا ہے. 2 طلاق لے لی ہیں تو 1 طلاق کام رہ گیا ہے. اس مسئلے میں بھی بعض لوگ بے توجہی کا شکار ہیں. اللہ کے علامہ مختصر رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ نفی سے بحث کی ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آدمی نے اگر طلاق مقلدہ لے لی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس پر اتفاق دوسرا بیان کرنے جا رہا ہوں میں کہ نئے سرے سے 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا جب دوبارہ نکاح کرے گا. لیکن اگر طلاق رجعی بھی ہے 1 یا 2 اسی عدت سے سہرا ہوگی طلاق بائن پھر نئے سرے سے نکاح کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ پھر سے 3 طلاق کا مالک بن گیا. ایسا نہیں, پھر سے وہ 3 طلاق کا مالک نہیں بنے گا. 1 دیا ہے تو 2 کا حق اس کے پاس ابھی ہے اور 2 دے دیا ہے تو 1 کا حق اس کے پاس. ایک صاحب نے ایسی فتویٰ دے دیا کہا بھائی جو تم نے طلاق دی اور رجوع کر دیا تو وہ غلط ہے. ارے کئی سال ہو گئے بھائی اور یہ مسئلہ ہے کٹوری کا پوچھ لیجیے گا وہاں کے امام صاحب سے. کہا وہ ختم پھر طلاق دیا نا دوبارہ کہاں دیا کا رجوع کر دیا کہاں تو کہا وہ بھی ختم اور نئے سرے سے مالک ہو گئے. ہم نے کہا دنیا کے کسی گوشے میں کوئی مفتی فتویٰ نہیں. وہاں فتویٰ پوچھا پھر امام صاحب نے میرے پاس حکم دیا میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ امام صاحب کو یہ فتویٰ دے رہے نام لینے کا میں عادی نہیں ہوں. یہ ایک ندوی صاحب کئی سال ہو گئے. میں نے کہا کوئی مفتی فتویٰ نہیں سکتا. یہ 1 طلاق دیا ہے نا تو 2 طلاق کا 2 دے چکا ہے تو 1 ہی طلاق کا کچھ رہ گیا. کہیں بھی آپ فتویٰ پوچھیں یہ تو دور جاہلیت کی طرح ہو گیا. وہ بھی نہیں کرتے تھے طلاق دیا رجوع کر دیا. اب وہ طلاق اگر کا دادا ہے تو دور جاہلیت کے لوگ طلاق سے رجوع کر طلاق سے رجوع کر تو سائیکل طلاق ہے. جاہلیت والے دیتے تھے اللہ نے 3 طلاق کو منحصر کر دیا طلاق کو ایک دم پابند بنا دیا اور آپ کہہ رہے نہیں وہ جو رجوع کر لیا وہ مانی ہی نہیں جائے گی. پھر رجوع کر لیا مانی ہی نہیں جائے گی. تب طلاق باری میں تو کبرا کا نمبر کب آئے گا؟ طلاق مغلظہ کا نمبر کب آئے گا؟ وہ نفانے کے لیے طلاق دیتا رہا کہ دیتا رہے گا. تو میں لے کر رہا ہوں میرے پاس نفا کا خبر اور سیکھا اس میں کہ جو طلاق کی طلاق رجعی ہوئی. اب کسی نے میرے پاس بھیجا تو میں نے کہا کیسے دیا؟ کہا ایسے دیا. کہا پھر میں تو کئی دفعہ ایسا کہہ چکا ہوں. دیکھیے ایک ہے طلاق صریح اور ایک ہے طلاق کنایا. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. طلاق صریح ہے کہ لفظ طلاق استعمال آدمی کرے. طلاق کنایا یہ ہے جیسے آدمی کہے اپنے میں کیسے نکاح ہو ٹھیک ہے یا مجھ سے الگ ہو جاؤ تو یہ کنایا. اگر نیت ہے طلاق کی تو طلاق پڑے گی اور اگر نیت نہیں ہے طلاق کی تو طلاق نہیں ہوگی. ہاں اگر طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو بھلے نیت نہ ہو طلاق واقع ہو جائے گا. آپ کی حدیث ہے ثلاث جدہن جد وحزلہن جد الطلاق النکاح والطلاق والرجعہ. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مذاق میں کہی جائیں تو بھی باتیں ہو جائیں گی اور اگر سنجیدگی سے کہی جائیں تو بھی. سلاسل جد کہتے ہیں سنجیدگی سے کہیں گے. سنجیدگی سے آج میں کہا تو بھی وحزلہن اور مذاق میں کہا تو بھی. فرمایا النکاح والطلاق والرجعہ. نکاح بھی اگر مذاق میں آتے کر دے اور گلی کی ہو جائے سارے لوگ ہو جائے نکاح کی ورسان ہے اور ہم تو مذاق کر رہے تھے وہ نکاح ہو جائے.
کسی کے نکاح میں نہیں ہے تو، یا عدت کے اندر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خالی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مذاق میں طلاق دے دے اور لفظ طلاق سے بات کر دے تو طلاق پڑ جائے گی. میرے لیے اس حدیث پر پوری امت کا اجماع، اور یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے. سندن کچھ اس پہ کلام بے شک ہے، لیکن تمام کو ملا کر کے درجہ حسن کو پہنچتی ہے. تو اس پر اجماع ہے امت کا کہ اگر مذاق میں بھی طلاق دے دیا لفظ طلاق سے بات کی، اگر کنایا کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، ہمارا ختم، میں نے اسے پوچھا کہ نیت کی کہا تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میری نیت طلاق ہی کی ہوتی ہے، لیکن اس کا معلوم نہیں. ہم نے کہا بھائی اب تو رجوع بھی نہیں کر سکتے، وہ دو طلاق پہ بندہ صحیح تھا تو رجوع کر دیا تم نے، لیکن ہم کہہ رہے ہو کئی دفعہ میں یہ استعمال کر. اچھا بعض لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں اور یہ بات جائے گا جو مستقبل ہے یعنی فتویٰ پوچھنے والے ہیں، یاد نہیں ہے، یاد کرتا ہے کہ ایک ہی دفعہ کا، یاد کرتا ہے دو ہی دفعہ کا، تو کون بھری تو کیا خراب کرے. ہم نے اسے کہا بھائی آپ لوگ ہم نہیں دے سکتے، کوئی سوال ہی نہیں، ہم اپنی آنکھیں برباد نہیں کر سکتے. آپ نے ابھی آپ نے اعتراف کیا ہے کہ کئی دفعہ کا کتنی دفعہ کا ہے، پھر کہہ رہے ہیں سوچنا پڑے گا، پوچھیں بھی کسی کتنی دفعہ کا ہے تو ہم پوچھائیے. اور جب فتویٰ آپ لے کے آئے طلاق کرے دی تو گزر گئی، پھر آپ نے کہا پھر ہمارے اوپر حرام ہے نہیں کہہ دیا. تو یہ مسئلہ ہے طلاق بہت واضح ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جو باتیں کہی گئی اس کو اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ نوبت طلاق تک نہیں پہنچی. بعض لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دی تو طلاق تو ناراضگی نہیں جاتی. مشاورت کی میٹنگ کی علی انصاری صاحب آج سے بیٹھ چکے ہیں، ریٹائر ہیں، بریلی ہوتے تھے کہ اتنے تھے ایک مرتبہ مجلس میں کہنے لگے، ہاں اس بات کی میٹنگ تھی کہ مولانا طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق اور 8 کو نہیں، یہ ہمارے مولوی کیوں نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا کہ آپ کے مولوی سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں وہ تو آپ جانیں. ہاں کہیے. تو میں نے کہا یہ بتائیے طلاق آدمی ہنسی خوشی دیتا ہے کہ غصے سے دیتا ہے. ہم نے کہا آپ کہ ہمارے بچے یہاں تک شرارت کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے، آج ہزار تشریف لے جائے کیا کہیں گے، بھاگ تک نہیں بات بھاگ یہاں سے. میں کہتا تھا لازمی صاحب کو پڑے گا. ہم نے کہا آدمی غصے. اچھا بات کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتے جب تک تین دے گا کہ پڑے گی نہیں تو کیوں کہنا. یہ مسئلہ ہے. اب مسلم پرسدہ بورڈ کا میں نے کیا پھر سے پہلے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ بھائیے نا، کہا مدرسے والے نہیں چلنے دیتے. یہ مدرسے والے نہیں چلنے دیتے. ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں مسئلے کو، یہ نہیں سمجھنے دیتے. وہ جو حلال شرعی کرنا ہے غیر شرعی. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق بائن کو شہرا دی ہے نئے سرے سے نکاح پڑھائے گا، 2 طلاقیں دی ہیں رجوع کا اس کو حق حاصل ہے، اور جو طلاق اس نے دے دی ہے وہ طلاق شمار کی جائے گی، محسوب ہوگی. یہ نہیں کہ وہ کل الگ ہو گئی، ورنہ وہ جاہلیت کا دور میں واپس آ جائے گا. لوگ جنارے دھمکانے کے لیے طلاق دیتے رہیں گے، رجوع کرتے رہیں گے. اور بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے وہ اہل حدیث ہیں جنہوں نے اس کو اعتماد کیا اور جنہوں نے فتوا دیا رفع دین کی حد تک وہ بھی ہیں، حقیقت میں نہیں. ابھی آپ کو تعجب ہوگا، میرے بتانے کے لیے مثال بتا رہے تھے، جماعت اسلامی کے آپ اسی ماحول میں جب رہیں گے تو قبول تو کرنا ہی آپ کو، جس سے آپ محبت کریں گے، محبت کریں گے، مجلسوں میں شرکت کریں گے تو ایک تو آئے گا. یا آپ لوگوں کی کاوش ہوتی ہے کوئی آئے کتاب و سنت پہ اور یہاں کیا ہے لوگ ادھر جائیں تو بھی آمین رکھنے دینے والے. جب کہ آیا کہتے والے حدیث سے تو کہنے کے نہیں وہ غلط بات کہتے. ہم نے کہا ہاں یہ ممکن ہے، کوئی اہل حدیث رافضی ہو جائے یہ ممکن نہیں. باقی اگر وہ حدیث ہے تو میرے بھائی قرآن حدیث کو فالو کرنے کی طاقت ہے. اور عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کو فرما برداری کریں، ان کی اطاعت شاعری کریں، ان کو تکلیف نہ ہو جائے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال
اور شوہروں کی ذمہ داری ایک اختلاف کا لفظ استعمال نہ کریں. غصے میں آپ ہیں, آپ اس طرح کر دیجیے, باہر نکل جائیے, غصہ ہے پانی پی لیجیے. ایک مسئلہ رہ گیا, اس کو بیان کرتے ہیں. ایک ہے غضب, ایک ہے مطلوب الغضب. ایک ہے غصہ, غصے میں آنے لگا. ایک ہے ایسا غصہ کہ وہ غالب آ گیا, آدمی کو کنٹرول نہیں ہے, پتہ نہیں کہ کیا کہہ گیا. تو مطلوب الغضب کی طلاق واقع نہیں ہوئی. اسی طرح ایک آدمی شراب پیے ہوئے ہے یا کسی اور نشہ آور چیز کا اس نے استعمال کیا ہے, اس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں, تو بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طلاق السکران باب باندھا کتاب طلاق میں کہ جو آدمی نشے میں ہے یا جس سے زبردستی طلاق لی گئی ایک مسئلہ ہے, وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں, باقاعدہ طور پہ ان کا قول میں تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نشے کی حالت میں بھی وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اور خلیفہ راشد کا حوالہ دے کر کے تین طلاق کو تین ماننے والے ایک مجلس کی, یہاں خلیفہ راشد کو ہی دیکھیں. ہم ایک اذان کر دیتے ہیں جمعہ کے دن, جمعہ کی اذان, تو کہتے ہیں حضرت عثمان کی مخالفت کر رہے تھے, مخالفت نہیں کر رہے تھے. ہم اس کو خلیفہ راشد کی سنت سمجھتے ہیں, لیکن ضرورت کی تک انہوں نے ان کو طریقہ اپنایا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہر ہاتھ گھڑی ہوتی تھی, اب ہر جیب میں موبائل اور بات ضرور موبائل تو پتا ہے. تو اب خلیفہ راشد کہتے نہیں نشے میں تین طلاق واقع نہیں ہوئی. اچھا بات لوگ نشے میں طلاق دیتے ہیں کہ آپ نے پوچھنا چاہیے کسی کو کہ آپ بے شک نشے میں تھے لیکن ہوش تھا کہ نہیں تھا. اگر وہ کہتے ہیں مجھے تو پتا ہے تب طلاق ہو جائے گی, اور اگر پتا نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم کیا ہو, مدہوش ہو. جب تم مدہوش ہو کے نماز, آدمی کوئی اگر نشے کی حالت میں پڑتا ہے, اللہ نے منع فرمایا سے قریب نہ جاؤ, پڑھنے کا نماز ہوگی نہیں ہوگی. فرمایا لگ رہا ہے یہاں تک کہ تم بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہیں. تو ایسی نشے میں کی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات, پہلی حدیث بخاری کی نیت کی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں جو نیت کا, تو طلاق واقع نہیں ہوگی. زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی. بندوق کی نوک پر, تلوار کی نوک پر, بندوق کے گولی کی اس میں اگر کوئی طلاق کی جاتی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. چند مسائل کی طلاق کے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بے شک زیادہ ہو گیا ہے لیکن مسائل کچھ ایسے تھے جن کا بیان کرنا بھی ضروری تھا, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے ترقی ہوگی. اور اہل حدیث اور بہت کم غلطیاں کرتے ہیں اس مسئلے میں, طلاق کے مسئلے میں. ہاں وراثت میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا وراثت کے موضوع پر انشاءاللہ.